جس وقت سے ارشد شریف صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کی خبریں آئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی افواج پاکستان کے اوپر، سوشل میڈیا پہ بھی اور ویسے بھی خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے افواج پاکستان کو انوالو کیا جا رہا ہے ارشد شریف صاحب کی ساری ہلاکت کے معاملے میں۔ وہ ہلاکت جس کو کینیا کے اندر کینیا کی پولیس کی آفیشل اتھارٹیز خود ذمہ داری لے چکی ہیں۔ مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ جی ہمیں کسی نے کہا، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ جی ہمیں کوئی کسی نے پیسے دے کے ٹارگٹ کلنگ کی، وہ کہہ رہے ہیں ہم سے جو ہے مسٹیکن آئیڈینٹیفیکیشن کا کیا، یہ تو ان کا بیان ہے۔ اگر یہ جھوٹ بھی ہے تو ہمیں تو اس وقت تک نہیں پتہ، اور اللہ کے علاوہ شاید تیسرا بندہ کسی کو حقیقت پتہ ہو تو وہ اور تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن عمران خان صاحب نے البتہ یہ کلیم کیا ہے کہ ان کو تو ارشد شریف صاحب کی ہلاکت سے، قتل سے پہلے ہی سب کچھ پتا تھا۔ تو انویسٹیگیشن عمران خان صاحب سے ضرور ہونی چاہیے، ان کو بلا کے ضرور پوچھا جانا چاہیے کہ جب ان کو سب کچھ پتا تھا اور انہوں نے اس حد تک پتا تھا کہ ارشد شریف صاحب کو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس ملک سے چلے جائیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، تو پھر تو ان کو ضرور بتا دینا چاہیے کہ ان کو کس طرح پتا تھا، ان کو کس نے بتایا، وہ قاتل کون ہے جنہوں نے جو ہے جا کے کینیا میں بھی ارشد شریف کو نہیں چھوڑا۔ عمران خان کو سب کچھ پتا تھا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، عمران خان صاحب کو پتا ہے، یا کینیا کی پولیس کو پتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج جب بہت زیادہ دشنام ترازی ہوئی ہوئی ہے پاکستان کی افواج کے اوپر، خاص طور سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہو رہی ہے کہ ان کو انوالو کیا جا رہا ہے وداؤٹ اینی ایویڈنس، وداؤٹ اینی شہادت، وداؤٹ اینی ایویڈنس، اور ان کو صرف ایک ٹرینڈ چلا کے ایک پوری قوم کو حجال مبتلا کیا جا رہا ہے۔ تو اس موقع پر ایک تو افواج پاکستان GHQ نے جو ہے وہ لیٹر لکھا ہے حکومت کو کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی اعلیٰ پیمانے پہ کینیا میں انویسٹیگیشن کی جائے، اور DGI SPR نے جو ہے وہ آ کے بیان دیا ہے۔ وہ بیان جو ہے انہوں نے کیا دیا ہے سارے معاملے کے اوپر آپ پہلے سن لیں، اس کے بعد عمران خان صاحب بھی آج بہت جو ہے وہ انہوں نے سراپ احتجاج بنے ہوئے تھے، اسی موقع پر انہوں نے بتایا ہمیں کہ ان کو پتا تھا کہ ارشد شریف کو قتل کس نے کیا ہے۔ ذرا پہلے DGI SPR کی بات سن لیں۔ GHQ کی جانب سے حکومت پاکستان سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ اس افسوسناک واقعے کی مکمل تحقیقات کرائی جائیں، اس کے جو بھی عوامل اور جو بھی محرکات تھے ان کو بھرپور طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آلدو کینیا کی گورنمنٹ نے اور ان کی پولیس نے بڑا واضح طور پہ ایکسیپٹ کیا ہے یہ انسیڈنٹ جو ہوا ہے یہ پولیس کی غلطی تھی، ایک واز اے کیس آف مسٹیکن آئیڈینٹی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کے سرکمسٹانسز کے اوپر بہت سے سوال اٹھے ہیں جن کے اوپر ہمارا یہ خیال ہے کہ بہت ہائیسٹ لیول کی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ تمام چیزوں کو آخر تک منطقی اندام تک اس کو لے کے جایا جا سکے۔ یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ بدقسمتی سے بہت زیادہ ان چیزوں کے اوپر لوگ الزام تراشیاں کرتے ہیں اور سانے کو جواز بنا کر من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک تھورو انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے تاکہ ان سب کو یہ جواب ملے۔ تحقیقات صرف انہی سرکمسٹانسز کی نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پہ کیا ہوا، بلکہ ان سرکمسٹانسز کی بھی ہونی چاہیے کہ ارشد شریف صاحب کو پاکستان سے جانا کیوں پڑا، کس نے ان کو مجبور کیا یہاں سے جانے پہ، وہ کیسے گئے، اس دوران کہاں پہ رہے، یہ سارا کچھ کیسے ہوا، بیکاز ان تمام سٹیجز پہ انفارچونیٹلی بار بار کوئی نہ کوئی جواز بنا کر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے الزام تراشی شروع کر دی جاتی ہے اور ادارے کی جانب الزام تراشی کی جاتی ہے۔ سو دس اسپیکولیشن ہیز ٹو کم ٹو ریسٹ اینڈ وی ہیو ٹو پٹ اٹ ٹو این اینڈ، اور اس کے اوپر اسی وجہ سے ہم نے یہ حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کی، اور ہم نے ساتھ یہ بھی ان سے ریکویسٹ کی کہ جو لوگ یہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں بغیر کسی ایویڈنس کے من گھڑت الزامات لگا رہے ہیں، ان کے خلاف پوری قانونی کارروائی کی جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس افسوسناک واقعے کو بنیاد بنا کر کون فائدہ اٹھا رہا ہے، کس کو، ہو از دا بینیفیشری آف دس تھنگ، جو یہ اسمیئر کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ سو دس نیڈس ٹو کم ٹو این اینڈ۔ جی انہوں نے من گھڑت بھی کہہ دیا، اس کو کہا کہ کون فائدہ اٹھا رہا ہے ارشد شریف صاحب کی ہلاکت کو لے کر، پروپیگنڈا کون کر رہا ہے، اور ارشد شریف کو کس نے پاکستان سے جانے مجبور کیا، اس افسوسناک واقعے کی بنیاد بنا کر کون اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آج عمران خان صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ارشد شریف سے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ کس کانٹیکس میں کہا، کیوں کہا، یہ تو عمران خان بہتر جانتے ہیں، لیکن انہوں نے جو کہا میں آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ صحافت کے اندر اگر میں کسی کی سب سے زیادہ رسپیکٹ کرتا تھا وہ ارشد شریف، جس کو شہید کیا گیا۔ یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے، وہ جب اس کو ایکسپوز کرنا شروع کیا، اس کے اوپر دھمکیاں آئیں، ڈرایا گیا، پھر مجھے انفارمیشن آئی کہ اس کو مارنے لگے ہیں، اس کے گھر میں گھس کے انہوں نے ڈرایا اس کو، اس کی فیملی کے سامنے۔ میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ، پہلے دفعہ نہیں مانا، پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے انفارمیشن ہے، جس طرح مجھے انفارمیشن اپنے اوپر تھی کہ مجھے بھی وہ 4 بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا مجھے مارنے کا، میں نے اس کو بتایا۔ وہ جب ملک چھوڑ کے گیا، اس کا ویزا ختم ہونے لگا تھا دبئی کا، یہ واپس بلا رہے تھے اس کو، کوئی اس لیے نہیں کہ کوئی جرم کیا اس نے، اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے۔ یہ جو مرضی لوگ کہیں، مجھے پتہ ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے۔ میں انشاءاللہ جو اپنی مارچ کرنے والا ہوں،
میں آج میرا جو عزم ہے وہ کبھی بھی اتنا تکڑا نہیں تھا جتنا آج ہے، کیونکہ میں آج فیصلہ کر بیٹھا ہوں کہ ملک کا 2 رائے پہ کھڑا ہے. جب تک میں زندہ ہوں میں ان ظالموں کا مقابلہ کروں گا. عمران خان صاحب اس وقت اپنے پورے مارچ کی بنیاد ارشد شریف صاحب کی ہلاکت ان کے بہیمانہ قتل پہ رکھ رہے ہیں، اور اب انہوں نے اس کو نئی ایک وہ جہد دی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بار بار کہا ارشد شریف کو چلے جاؤ، میں نے بار بار کہا ارشد شریف چلے جاؤ، میرے پاس انفارمیشن تھی کہ ان کو مارنے لگے ہیں، میرے پاس انفارمیشن تھی کہ جس طرح مجھے مارنے لگے تھے. تو سوال آبویسلی یہ پوچھا جانا چاہیے جو جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس انفارمیشن کہاں سے تھی کہ ارشد شریف صاحب کو قتل کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے ان کو مجبور کر کے یہاں سے باہر بھیجا بقول عمران خان کے. میاں جاویدی صاحب، انجینئر علی محمد خان ایڈوکیٹ صاحب، اور سلیم بخاری صاحب، بہت وارم ویلکم. بخاری صاحب کوئکلی اگر میں آپ کا پہلے رسپانس لے لوں، آپ سینئر صحافی بھی ہیں اس سارے معاملے پہ. ایک طرف جہاں پر تحریک انصاف جو ہے فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کر رہی ہے، دوسری طرف فوج کا بیان آ گیا ہے، جی ایچ کیو نے سختی سے لکھا ہے کہ جی اس کی انویسٹیگیشن کی جائے، اور جبکہ وہاں کی پولیس خود کہہ رہی ہے کینیا کی کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. اس موقع پر ڈی جی آئی اسپیار کا یہ کہنا کہ کس نے مجبور کیا ارشد شریف کو، اس کے بارے میں پوچھا جائے، اور عمران خان کا یہ کہنا کہ اب وہ ایک نیا جو انقلاب لے کے جا رہے ہیں اس میں ایک نئی جلا بخش گئی ہے، ایک نئی روح آ گئی ہے اس کے اندر ان کی ہلاکت سے. اس پہ سر آپ کا کیا ٹیک ہے، کس طرح دیکھا جائے ان دونوں پوائنٹ آف ویوز کو؟ میرے خیال سے آپ بہت شکریہ آپ کا. بہت ہی تکلیف دہ لمحات ہیں اس وقت. ارشد شریف کی جو شہادت ہے اس کی جب سے خبر آئی ہے، میرے خیال سے جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے وہ بہت پریشان ہے، اور ہونا بھی چاہیے. اور اس صورتحال کو دیکھنے کے لیے میرے خیال سے تھوڑا سا اگر پیچھے سے آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں شروع کروں گا یہ کہ ارشد شریف ایک ایسی فیملی سے تعلق تھے جس میں 2 بڑے نامی شہید فوجی افسران تھے. ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ آپریشن ضرب عضب اور آپریشن رد الفساد کے دوران امبیڈڈ ہو کے فوجی دستوں کے ساتھ نوگو ایریاز میں جاتے رہے، جو پرویلیج عام جرنلسٹ کو حاصل نہیں ہوتی. اس کے بعد جب عمران خان صاحب کو شفقت حاصل ہوئی، دا پاور دیٹ بی، اب میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، 2011 میں جب ان کا 30 اکتوبر لاہور کا جلسہ کامیاب ہوا تھا، تب سے لے کے 2014 کے دھرنے تک، اور پھر 2018 کے الیکشن سے لے کے 4 سالہ پی ٹی آئی کی رجیم اور اقتدار تک ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ ایک پیج منترا کے بہت بڑے پروموٹر، اور کبھی یہ ہم نے تاثر ان سے نہیں لیا تھا کہ وہ کوئی فوج کے خلاف مخاصمت رکھتے ہیں یا فوج نے ان کو کسی طرح سے تنگ کیا ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ انہوں نے کبھی اس طرف اشارے کیے ہوں. اس پچھلے 4-5-6 مہینے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. فوج کے ساتھ تو انہوں نے مل کے بہت سے کام کیے ہیں، محاذ جنگ جو کور کیے انہوں نے، اور فوج کے ساتھ بڑے مل کے انہوں نے کام کیا. جی ان کے اسپیشل ایونٹس پر وہ اسپیشلی کوریج کے لیے جاتے تھے، بلائے جاتے تھے. تو ہیونگ دس بیک گراؤنڈ، ہر دل عزیز 2-3 چیزیں بہت ہی مسٹیریس ہیں. جی 2-3-4 چیزیں بہت ہی عجیب و غریب ہیں جن کے اوپر غور کرنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب چونکہ جی ایچ کیو کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، وزیر اعظم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ بنے گا. حالانکہ جب عدالت میں گئے تھے پی ٹی آئی کے لوگ اس پٹیشن کو لے کے بہت ہی جلدی میں، تو عدالت نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ یہ اسٹیج ایسی نہیں ہے جس میں کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اینی وے اب چونکہ فیصلہ ہو گیا اور یہ بن جائے گا. میرے خیال سے اس وقت تک اگر ہم اپنی زبانیں بند کر لیں اور یہ جو ہم انگلیاں اٹھا رہے ہیں یہ پروسیس ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے روک دیں تاکہ ہمارے سامنے حقائق آ جائیں. بہت ساری مسٹیریس چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ان میں سے چند ایک میں بیان کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ ملک چھوڑا. وہ پہلے تو مسٹری تھی، آج اس کو ریزالو کر دیا عمران خان صاحب نے جب یہ کہا کہ میں نے اسے کہا تھا، ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار کہا تھا کہ تم ملک چھوڑ جاؤ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ دبئی جب گئے تو ان کو کس نے کہا تھا کہ اس کو وہاں انٹر نہ ہونے دیا جائے. اس کے بعد وہ لندن چلے گئے تو وہاں کس نے مشورہ دیا تھا کہ دنیا میں سیفسٹ پلیس جو ہے وہ کینیا ہے، جبکہ دیٹ از دا موسٹ ڈینجرس پلیس ٹو لیو. تیسری بات یہ کہ وٹ واز دا مشن، یعنی وہ کیا کرنے جا رہے تھے. کوئی کہہ رہا ہے وہ ڈاکومنٹری بنانے جا رہے تھے، نہ وہاں شریف فیملی کا کوئی بندہ رہتا ہے، نہ وہاں شریف فیملی کی کوئی مل ہے، نہ وہاں کسی کا کوئی اپارٹمنٹ ہے. تو کس ڈاکومنٹری کے سلسلے میں وہاں گئے تھے؟ یہ سب کچھ جو ہے یہ اس جوڈیشل کمیشن میں سامنے آئے گا، تب پھر ہم اہل ہیں اس بات کے کہ ہم انگلی اٹھا سکیں کہ نہیں جناب یہ فلاں نے کیا ہے. میرے خیال سے ایک ایسے وقت میں جو پاکستان کی افواج جو ہیں، میں بہت بار یہ تذکرہ کر چکا ہوں اور آپ میری یہ بات پتہ نہیں کیوں آگے لے کے نہیں جاتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو
کی تضحیک کرنے کا، پاکستان کی فوج کو ملائن کرنے کا، پاکستان کی فوج کو ڈسٹیبلائز کرنے کا، پاکستان کی فوج کو ڈیوائیڈ کرنے کا ایجنڈا کس کا ہے؟ یہ ایجنڈا ہندوستان کا ہو سکتا ہے، یہ ایجنڈا اسرائیل کا ہو سکتا ہے، یہ ایجنڈا راؤ کا ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پاکستان کی قوم کو کم از کم اجتناب کرنا چاہیے، چاہے وہ جرنلسٹ کمیونٹی ہے، چاہے وہ لائر کمیونٹی ہے، چاہے وہ ججز ہیں، جو بھی ہیں۔ میرے خیال سے اس کے اوپر ہم رحم کر دیں اور اس وقت تک کے لیے خاموش ہو جائیں بخاری صاحب، میں آپ سے ایک آپس کی بات کروں نہ آ جائے۔ اور یہ میرا آپ سے ایک بات کر رہا ہوں، یہ میں باقی کے پولیٹیکل گیس سے نہیں کر رہا۔ بیسیکلی جس طرح کا بیانیہ پیش کر دیا گیا نا، تو ارشد شریف صاحب ایک پیٹریوٹک پاکستانی تھے، ایک پیٹریوٹک جرنلسٹ تھے۔ یہ بیانیہ جو ہے نا، یہ کسی بھی عام آدمی کو ملک کی خاطر جذباتی بھی کر سکتا ہے، یہ کسی بھی عام پاکستانی کو جو ایک پیٹریوٹک پاکستانی ہو وہ ملک کی خاطر اس حد تک بڑھا سکتا ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے پہ تیار ہو سکتا ہے۔ یہ بیانیہ ہی ایسا ہے ملک کے نیشنلزم کا۔ اس سے آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں جتنی بھی بات میں کر رہا ہوں اس وقت؟ 100% میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، اور اس وقت اس کو ہائی لائٹ کرنے کی، پروجیکٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، اس کے اوپر میرے خیال سے شاید اٹ ول بی ٹو ارلی ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، کیونکہ خان صاحب کا مارچ بھی ہونے والا ہے، خان صاحب کے مارچ میں تاخیر بھی ہو رہی ہے، خان صاحب سے سوال بھی کہے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کے اپنے الائز بھی پوچھ رہے ہیں کہ جناب تاخیر کیوں کر رہے ہیں۔ وہ شیخ رشید نے کہا میں تو تنگ آ گیا جناب ڈیٹا کا انتظار کر کے۔ تو یہ اگر اب تو وہ کہہ رہے ہیں نئی جلا بخشی گئی، ٹھیک ہے بخاری صاحب میرے ساتھ رہے گا، اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی طاقت کے ساتھ وہ آئیں گے۔ میاں جاوید لطیف صاحب، ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، آپ کی حکومت کے اوپر بھی الزام ہے، اگر افواج پاکستان پہ الزام ہے تو وہ بھی آبویسلی گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر ہی آتے ہیں، اس سے باہر تو کہیں نہیں، وہ ہندوستان کی فوج تو نہیں ہے، نام ہندوستان کی گورنمنٹ ہے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ حالات ان پہ تنگ کر دیے آپ کی حکومت نے، اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو اب ایک نئی تقویت ملی لانگ مارچ کرنے کی آپ کے خلاف ارشد شریف صاحب کی قتل کے بعد، بہیمانہ قتل کے بعد۔ ہاں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہائی صدمہ ہے، انتہائی دکھ ہے ارشد شریف کا، اس کے قتل کا۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ ان کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا، اور ہمارے خلاف جو ان کے خیالات تھے وہ اپنی جگہ، مگر کیونکہ اب وہ دنیا میں نہیں رہے تو ہم اس بات کو، اس لفظ کو دہرانا نہیں چاہتے، مگر جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جس ادارے کی طرف اشارہ بار بار کیا جا رہا ہے، کیا ارشد شریف نے پوری زندگی میں کبھی ان کے متعلق، اس ادارے کے متعلق کوئی بات کی تھی؟ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہمیشہ۔ یس، پہلی بات۔ اور مجھے یاد ہے آج تک کہ جب کبھی ہم اداروں میں بیٹھے لوگوں کو کرٹیسائز کیا کرتے تھے ان کے فیصلوں کی وجہ سے، تو ہمیشہ ان کا دفاع کرنے کے لیے وہ سب سے آگے کھڑے ہو جاتے تھے۔ مگر آج مجھے کوئی یہ بتائے کامران کہ عمران خان کا جو ابھی آپ نے کلپ سنوایا، کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے پہلے پتہ تھا۔ بھئی اگر اس کو پہلے پتہ تھا، جو کہ مجھے 100% یقین ہے کہ باقی جھوٹوں کی طرح جو جھوٹ بولتے ہیں یہ بھی جھوٹ بولا ہے انہوں نے، مگر اگر میں مان لوں کہ ان کو پتہ تھا تو انہوں نے پبلک کر کے وہ بات نہ کر کے جرم کیا، وہ اس جرم میں ملوث ہیں اگر ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے تو۔ دوسرا جرم انہوں نے یہ کیا کہ آج بھی ان کا دنیا سے وہ رخصت ہو گیا، مگر دنیا کے رخصت ہونے کے بعد بھی وہ اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے پتا تھا، میں نے اس کو کئی دفعہ کہا، تو بھائی آج ہی بتا دو تاکہ ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے انویسٹیگیشن کی، تاکہ ملزموں تک رسائی ہو جائے۔ مگر بات یہ ہے کہ اگر آپ کو علم ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں انفارمیشن تھی، آپ یہ کہتے ہیں جن لوگوں نے مجھے مارنے کی پلاننگ کی اور ارشد شریف کو مار رہے تھے، عمران صاحب نے یہ کہا ہے۔ پھر یہ بتائیں، اگر آپ کو مارنے کی کسی کی پلاننگ تھی اور ہے تو بھئی خدا کا واسطہ ہے آپ ہی بتا دو۔ کل کو کوئی حادثہ ہو گیا عمران خان کے ساتھ تو پھر ہم ادھر ادھر دیکھیں گے، آج کیوں نہیں بتا دیتے؟ اور دوسری بات آپ یہ بتائیں کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ آپ کہتے ہو کہ بند کمروں میں فیصلے ہوئے ہیں مجھے مارنے کے، اور بھائی بند کمروں کا بتا ہی دو، کیوں نہیں بتاتے؟ اور تیسری بات کامران شاہد، دیکھیں ہوتا ہے دنیا میں، آپ آج ایک کہہ رہے ہیں نا، صحافی بھی ایک انسان ہے، جج بھی ایک انسان ہے، جرنل بھی ایک انسان ہے، مگر سیاستدان کو بھی انسان کے زمرے میں لائیں، سیاستدان کو بھی پاکستانی
آج بات ہو رہی ہے کہ کن حالات کی وجہ سے ارشد شریف کو دنیا سے وہ چلے گئے. میں زیادہ بات نہیں کروں گا, مگر وہ کیوں مجبور ہوئے پاکستان سے جانے پر, تو سیاستدان کیوں مجبور ہوتے ہیں باہر جانے پر, یہ بھی سوال ہے. اور یہ جب آپ لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ بھاگ گیا, وہ جلا وطن ہو گیا, میں عمران کی بات کر رہا ہوں, اور آج بھی مختلف طریقوں سے وہی بات کرتا ہے, تو بھائی آج بتا دو نا قوم کو کہ کون مجبور کرتا ہے یہ سب بات یہ پاکستان کہ سے ارشد شریف باہر صاحب نے جانے تو کی. مقدمے آپ کی حکومت نہیں بنائے نا, جس کے بعد وہ باہر گئے, اور عمران خان صاحب نے ان کو پھر مزید کیا کہ باہر بھیجا. میں ذرا تحریک انصاف کا موقع لے لوں اس پہ. کامران مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ننگا کر میرا نہیں خیال مقدموں کی وجہ سے گئے ہوں. اس کی وجہ بتاؤں کہ آج عمران خان صاحب نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ وہ ان کے بار بار مجبور کرنے میں باہر گئے ہیں. یس, اور آپ کو پتا تھا کہ ان کو بقول آپ کے کہ مار دیا جائے گا, اور آپ نے مجبور کیا ان کو باہر جانے پہ, تو آج اس کا نام بتاؤ, بات ختم ہو جائے. علی محمد خان صاحب, آج خان صاحب نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ ارشد شریف کو کون قتل کر رہا ہے, اور ان کو ڈیتھ تھریٹ کا ہی پتا تھا. تو یہ تو قوم پہ ادھار ہے پھر ان کو فوراً چکا دینا چاہیے, بتا دینا چاہیے عمران خان صاحب کو ان کے قتل کی انویسٹیگیشن میں بہت سود بند ثابت ہوگا, بجائے اس کے کہ اداروں پہ یا دوسروں پہ ہرزہ سرائی کی جائے. بتائیں کون مارنے لگا تھا ارشد شریف صاحب کو, جس پہ عمران صاحب نے ان کو مجبور کیا اور ملک سے باہر جانے پہ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو بہت ہی افسوس کا اظہار ارشد شریف صاحب کی شہادت پہ کہ وہ دیار غیر میں جس طرح بے سر و سامانی کی حالت میں وہ فوت ہوئے ہیں, تو ہم سب کا یہ لاس ہے. اور میں یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں وہ سمجھ بوجھ دے کہ اس فوتگی کو, شہادت کو اس طریقے سے ہم اس کو آگے لے کے جا سکیں کہ سیاست سے ایک طرف رکھ کے ان کے قاتلوں تک ہے, اور ان کی جنازے اور ان کی فوتگی اس کو ایسا نہ کر دیا جائے جس سے ان کی ماں, جن کا سینہ پہلے ہی چلنی ہے, ان کے بھائی شہید ہوئے, ان کے والد جو ہے پہلے فوت ہوئے, جو جنازے گھر سے اٹھے تھے, اور ابھی ارشد صاحب کا جنازہ پڑھا نہیں گیا, اور یہاں پہ ہم سیاسی پوائنٹ سکورنگ دونوں طرف سے اگر ہو رہی ہے, اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ بہت ہی نامناسب ہوگا. اب اس ایشو کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں سب اس بات پہ متفق ہیں کہ اس کا جوڈیشل کمیشن اگر سرونگ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے نیچے ہو تو وہ بہترین اس کا ایک آپشن ہوگا. نمبر 2, میں کل سے یہ کہہ رہا ہوں تمام ذمہ دار لوگ ہماری جماعت کے بھی اور باقی بھی جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں, اور خاص کر جو صحافی برادری کے لوگ ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کنکلوژنس کی طرف ابھی جمپ نہیں کرنا چاہیے, نہ کسی کی طرف فنگر پوائنٹنگ کرنی چاہیے. اور جب تک اس کا لیکن سر عمران خان صاحب اور آپ کا سوشل میڈیا تو کر رہا ہے. علی بھائی آپ نے بڑی زبردست بات کی. آپ نے جو بات کہی ہے نا, وہ بات ہے اسلام کے قانون شہادت کے اوپر, کہ اگر ایک شخص آ کے خود بھی کورٹ میں کہہ دے نا میں نے قتل کیا ہے, تو اسلام کی عدالت جو ہے وہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا اس شخص کو کہ میں نے قتل کیا ہے. تو یہ آپ تو بڑی زبردست بات کر رہے ہیں, آپ اسلام کی قانون شہادت پہ بات کر رہے ہیں. لیکن جو گفتگو ہو رہی ہے, عمران خان صاحب نے تو آج بات ہی کلیئر کر دی نا. انہوں نے تو کہا کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے, دیکھیں عمران خان سے 100 اختلاف ہو سکتا ہے کسی کا بھی, ایون میں ان سے ان کے یہ جو سازشی بیانیہ ہے اس پہ اختلاف رکھتا ہوں, باقی تو مجھے ان سے بہت سی چیزیں ان کے اختلاف نہیں ہے عمران صاحب سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان ایک نیشنل لیڈر ہے, وہ ایک پاپولر لیڈر ہے, وہ بھی یہ کہتے آ رہے ہیں بار بار کہ جی مجھے بھی پتہ ہے کہ میری سازش کس نے کی ہے قتل کی. تو خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو گیا حادثہ, تو اس کے بعد ہمیں وہ پتہ نہیں چلے گا کس نے قتل کیا. ارشد شریف کا وہ کہہ رہے ہیں مجھے پتا تھا, انفارمیشن تھی میرے پاس کہ انہیں کون قتل کر رہا ہے, اور ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی. اور پھر جس طرح کے نعرے لگے آج پشاور کے اندر, جس طرح ادارے کو ملائن کیا گیا, آپ جانتے ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو یہ آپ بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں, لیکن کیا اس کا اطلاق آپ کے لیڈر پہ بھی ہوتا ہے, ہمارے عمران خان صاحب پہ بھی ہوتا ہے, یا نہیں ہوتا, یا وہ صرف اشارے کرائیوں سے ملائن کریں گے اور ایویڈنس نہیں دیں گے عوام کو کہ کس نے قتل کیا ارشد شریف کو؟ دیکھیں, خان صاحب نے جو ذکر کیا ہے تو انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ارشد صاحب نے, مرحوم جو ہیں, انہوں نے شاید ان کو بتایا کہ ان کو کوئی تھریٹس ہیں, اور اس کے بعد ارشد صاحب جو ہیں ملک سے باہر چلے گئے. لیکن پہلا سوال تو میرا, یہ ہمارے وزیر صاحب بیٹھے ہیں میاں صاحب, پہلا سوال تو حکومت وقت سے یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب جو ہیں, ظاہر زبردستی تو کوئی کو ملک سے باہر
کسی نے پش نہیں کیا تھا، وہ ایک تھریٹ کو دیکھ کر ہی گئے تھے اور اپنی جان بچانے کے لیے گئے تھے. میرے خیال میں آنیسٹلی اسپیکنگ حکومت وقت کو چاہیے تھا کہ ارشد شریف صاحب جو ایک عام آدمی نہیں تھے، پاکستان کے نمبر 1 وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت ان سے رابطہ کرتی اور ان کو یقین دلاتی کہ آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور جتنا کوئی آپ کو سیکورٹی چاہیے حکومت وقت یہ آپ کو انشور کرتی ہے کہ آپ ملک واپس آئیں. علی بھائی یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ سوال کرنا چاہیے، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک بات بتائیں، ارشد شریف ایک بزدل آدمی نہیں تھا، وہ ایک نڈر آدمی تھا. میری سر سن لیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ایک نڈر آدمی تھا، ایک نڈر صحافی تھا، وہ بزدل نہیں تھا. اس کو وہ مقدموں سے نہیں گیا. اور پاکستان میں جتنے صحافیوں میں مقدمے ہو رہے ہیں، میں کہتا ہوں ان کی گورنمنٹ کے دور میں ہو رہے ہیں یا آپ کی گورنمنٹ کے دور میں ہوئے ہیں، سارے صحافی پاکستان کے اندر ہی رہے ہیں، کوئی نہیں بھاگا اس ملک سے. سب نے یہیں پہ فیس کیا ہے تمام حالات کو. یہ تو آج عمران خان صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ جی انہوں نے مجبور کیا، وہ جا ہی نہیں رہا تھا، انہوں نے مجبور کیا یہ کہہ کہ تم مرنے والے ہو، تمہاری جان کو خطرہ ہے. عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس ابھی آپ سن رہے تھے، اس میں انہوں نے ایک تو یہ بتایا کہ لبرٹی لاہور سے شروع کر رہے ہیں وہ لانگ مارچ. ایک بات جو انہوں نے کہی نا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی نام لے لے کے درجہ بندی کر رہے ہیں کہ یہ صحافی بڑے محب وطن ہیں. ارشد شریف صاحب تو تھے محب وطن، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور باقی بھی ہیں جن کا نام عمران خان لے رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب یہ جو آپ سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے ہیں یوں کر کے کہ فلاں صحافی جو ہے وہ محب وطن ہے، فلاں صحافی نہیں ہے، آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ پاکستان کا ہر صحافی محب وطن ہے. آپ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں انلیس اور انٹل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ایک آپ کے ساتھ بھی حب الوطنی ہونا وہ نشانی ہے آپ کے نزدیک سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ بندہ محب وطن ہوگا جو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی زیادہ حب الوطنی میں آ گیا ہوگا. بھائی ہم اللہ نے عقل دی ہے، شعور دی ہے، پاکستان سے محبت کرتے ہیں انکنڈیشنل، اس سے آگے اور اس سے پیچھے کچھ نہیں. بخاری صاحب آپ کا کیا خیال ہے جو عمران صاحب ہر وقت یہ بانٹتے رہتے ہیں سرٹیفکیٹ، 4 صحافیوں کا نام لے دیں گے، حالانکہ ہم تو سمجھتے ہیں وہ بھی محب وطن جن کا وہ نام لے رہے ہیں، اور باقی جو ہے وہ جو ان کے پیمانے پہ اتر نہیں رہے پورا، یا جو عمران خان صاحب کو اس طرح کی اپنی زندگی میں انہوں نے شامل نہیں کیا ہوا ایموشنل آئیڈیالوگ میں، وہ ان کے نزدیک جو ہے وہ صحافی نہیں ہے اس ملک کے اندر. بخاری صاحب دیکھیے بالکل یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس بلا لوں اور یہ کہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ملک دشمن ہے، محب وطن نہیں ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور یہ 6 صحافیوں کے نام لینے کے بعد لاکھ کے قریب پاکستان کے صحافی سارے غیر محب وطن ہو گئے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ ایٹیچیوڈ کیا ہے، یہ کیا رویہ ہے، یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو میں اس کے اوپر مطلب ہے کیا کہوں، مجھے بتائیے آپ. انہوں نے بڑے منہ بھر کے یہ بھی فرما دیا کہ پاکستان کی تاریخ میں میڈیا پر اتنی پابندیاں کبھی نہیں ہوئی. وہ 2 چینل کا ذکر کرتے ہیں اور نظر آ رہے ہیں ہر چینل کے اوپر، مجھے پتہ نہیں کون سی پابندیوں کی بات کرتے ہیں وہ. یہ کیا کر رہے ہیں خان صاحب؟ اپنا مذاق اس دور میں بھی، لیکن ان کے دور میں بھی خود اڑوا رہے ہیں. ہاں. اور ان کے دور میں جس طرح کی پابندیاں تھیں، جو چینل بند ہوئے تھے، جو صحافی پکڑے گئے تھے، وہ تو ریکارڈ ہے. لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کے مارا ہے انہوں نے. متی اللہ کی مثال آپ کو یاد نہیں ہے، اسطور کی مثال آپ کو یاد نہیں، کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ آزادی تھی؟ ہمارا ہم اس کو ضرور دھوئیں گے کسی دن، کرتے رہ گئے. لیکن بخاری صاحب ایک بات بتائیے، یہ جو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا انہوں نے اور اس ٹائمنگ پہ کیا ارشد شریف صاحب کی جاں بحق ہونے کے موقع پہ، آپ کے نزدیک یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اس حکومت کے لیے یہ لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یقینی طور پہ اب نیا انپٹ ملا ہے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو. وہ ارشد شریف کی شہادت جو ہے، آج کہا بھی ہے خان صاحب نے، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، کہ وہ اس کو ایک یہ بیانیہ کے طور پہ لے کے چلیں گے. چلیے یہ تو اپنی جگہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے، اس کے لیے اگر کیپٹل تیاری کر رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو گرج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ جتھے آئیں اور آ کے اسلام آباد پہ قابض ہو جائیں. یہ تو دنیا کی بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا. ہمیں سری لنکا کی مثال دی جاتی ہے، وہاں بھی نہیں ہوا، چھوڑنا پڑا پھر سب. ٹھیک ہے بخاری صاحب میرے ساتھ رہے گا، وقت کی قلت ہے ذرا جناب میرزا لطیف صاحب. ایک تو یہ کہ جو آپ جوڈیشل انکوائری بٹھا رہے ہیں اس کے اندر عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ ان کو تو پتہ ہے ان کی قتل کی سازش کون کر رہا ہے، ان کو تو پتہ ہے ارشد شریف صاحب کو کون مارنا چاہ رہا تھا، ان کو سب پتہ ہے. خداوند تعالیٰ کے بعد میرا خیال سے سب سے زیادہ پاکستان میں نالج ایک شخص ہوئے وہ عمران صاحب. ان کو بلائیں، ان سے پوچھیں تاکہ کوئی اور صحافی، کوئی اور لیڈر قتل نہ ہو اس ملک میں. یار آپ کی بات میں مان لوں تو پھر تو جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان کو پکڑیں
اور وہ سارے کا سارا جو ہے وہ پکڑنے کی تو آپ کی ہمت نہیں ہے، وہ نہیں میرے آپ میں کی نہیں ہے، آپ کو جنہوں نے تحت پکڑنا بھی کر دے. ہاں ہے جنہوں نے پکڑنا ہے وہ پکڑ لیں بھائی. تو آپ کس چیز کی حکومت بھائی کر رہے ہیں یار؟ ہم اعظم طاہر آپ کا استعفیٰ دے دیتا ہے. میں تو حیران ہوں. اگر ہم با اختیار ہوں اتنے جتنے آپ سمجھ رہے ہیں اور آپ مسکرا کتنے رہے با ہیں، اختیار ہیں ہم تو اتنے بھی نہیں ہیں بھائی کہ ایف آئی آر ہی درج کر سکیں. عمران خان پہ یس یا کسی پہ بھی؟ اس پہ تو ہونی چاہیے کہ عمران خان کو پتہ ہے کہ کس طرح اس کے خلاف قتل کی سازش ہو رہی ہے اور کس طرح ارشد شریف قتل ہوا. اس کو تو ایک لاش چاہیے تھی بھائی، اس کو لاش مل گئی ہے اور اس پہ وہ اپنا جو ہے لانگ مارچ کر رہا ہے. یہ آپ کے لیے بڑی خطرناک بات ہو سکتی ہے پھر کہ عوام شاید اس وقت پورا ملک جو ہے وہ بہت زیادہ دھچکا لگا ہوا ہے ارشد شریف صاحب کا. اس میں تو کوئی دوران جس طرح عمران خان صاحب اس کو پینٹ کر رہے ہیں ٹارگٹ کلر کہہ کے، اور جس طرح اشارہ کر رہے ہیں سب جانتے ہیں کس طرح اشارہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ زیادتی کر رہے ہیں، بغیر ایویڈنس کے اشارہ کر رہے ہیں. جن اداروں نے ان کو اس مقام تک پہنچایا یار، ان کی جس طرح وہ قبریں اور جڑیں کھود رہے ہیں، میں تو حیران ہوں اس بات پہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کے دور میں کیا اغوا صحافی نہیں ہوئے؟ کیا صحافیوں پہ گولیاں نہیں چلی؟ کیا ہم نے اس وقت یہ بیانیہ بنایا جو آج یہ بنا رہا ہے؟ کیا اس وقت کوئی ملزم پکڑا گیا تھا؟ اور اگر میں اسٹینڈنگ کمیٹی کا جمعے کو انہوں نے چیئرمین ویسے تھا. کہہ دیا ہے، تھوڑا مغالطہ لگ گیا، جمعے کو کہہ دیا کہ لانگ مارچ نکل پڑے گا. اچھا آ جائیں لانگ مارچ، اے لانگ لبدہ پھرے گا بھائی. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، جب لاکھوں کا مجمع ہوگا نا پنجاب سے، لاکھوں پھر اسلام آباد دیکھیں کیا اچھا ہوا. مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ نااہل ہوا تھا 25 سے 50 لوگوں سے زیادہ کہیں آپ نے مجمع سر اس دیکھا تھا؟ وقت عوام کو جس طرح سینٹیمنٹ لے کے جا رہے ہیں، میں ایک بریک لے لوں، جس طرح وہ سینٹیمنٹ لے کے جا رہے ہیں میاں صاحب تسی بھی سمجھتے ہو. تو پھر اداروں کو کھڑے ہونا چاہیے نا بھائی. تو ادارے آپ کی کوارڈینیشن میں یا میری کوارڈینیشن میں؟ ادارے اس چیز کا انتظار کریں گے کہ پاکستان ایک بریک لوں گا جی، میں ایک بریک لوں گا، ایک بریک لوں گا. عمران خان صاحب کو جی پوچھنا چاہیے، چیف جسٹس صاحب کو بلا کے ان کو پوچھنا چاہیے کہ جناب ایک تو ان کی قتل کو کون پلاننگ کر رہا ہے، اور دوسرا ارشد شریف صاحب کو انہوں نے کیوں مجبور کر کے باہر بھیجا؟ اگر ان کو پتہ ہے تو پھر بتائیں، کیونکہ ارشد شریف اگر باہر نہ جاتے تو یہ حادثہ شاید دیکھنے کو نہ ملتا. مجھے دیجیے کل تک اجازت.